بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی میں 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہی ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو خود بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو دیکھیں کہ قرآن پڑھنے کے آپ کو دنیا اور آخرت کے کتنے فائدے مل رہے ہیں۔ دل کو سکون مل رہا ہے، گناہوں کی معافی ہو رہی ہے، رزق میں برکت ہو رہی ہے، ایمان میں مضبوطی ہو رہی ہے اور جنت میں بلند مقام مل رہا ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتیا، میری نعمت، اللہ تی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں، فضلتکم، فضیلت دی میں نے تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہم پریشانی میں رجوع کر سکتے ہیں، کس طرح اپنی پریشانیاں دور کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک یہ بہت مشکل ہے لیکن ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں پر نہیں جن کو امید ہے، جن کو یقین ہے کہ ایک دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ یعنی کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ہوگا دل میں تو ہمارے لیے نیکی کا کام کرنا آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا، ہمیں مشکل میں اپنے آپ کو سنبھالنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ کس طرح سے ہم ایک امید دل میں رکھ کے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھ کے ہر کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ کتنی پیاری امید ہے کہ ہم اللہ سے ملنے کی امید پہ ہر اچھا کام کریں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اچھے کام، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ اب کون سی نعمتیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی؟ یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں پتہ چلیں گی جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے۔ ہمیں ان نعمتوں کا پتہ چلے گا کہ ہمارے رب نے بنی اسرائیل پہ کون کون سی نعمتیں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں جو انہوں نے ان کے آباء و اجداد اور اسلاف پر کی تھی، کہ ان میں رسول بھیجے تھے، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائی تھی، اور انہیں ان کے زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو جہان والوں سے علم کی بنا پر منتخب کیا تھا۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کی جو سلیکشن ہوئی تھی وہ کس بیس پہ ہوئی تھی؟ وہ علم کی بنا پر ہوئی تھی۔ وہ ان کی اس بنا پر نہیں ہوئی تھی کہ ان کے پاس مال و دولت، جائیداد یا کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی اس وقت کے تمام جہانوں پر وہ علم کی بنا پر کی تھی۔ اب دیکھیں کہ یہ جو علم ہے اس کی اہمیت اگر آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنا اور علم کی فضیلت کیا ہے، کہ جب ہم نے شروع کی آیات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو پیدا کیا اور آدم کو اتنی فضیلت دی، اتنا درجہ دیا کہ فرشتوں کو کہا کہ آپ آدم کو سجدہ کریں،
تو وہ آدم کو، حالانکہ فرشتے تو ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہیں جو صبح دوپہر شام اللہ کی صرف عبادت کرے، اور ان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، لیکن ان کو بھی کہا گیا کہ آپ جو فرشتے ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ آدم کو سجدہ کریں۔ تو بعد میں اس وقت تو فرشتے بھی پریشان تھے کہ یہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں، مطلب اگر ان کے دل میں بات آئی کہ اگر صرف عبادت کرنا ہی مقصود ہے، وہ تو عبادت ہم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ آدم کو جو پیدا کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے، اور اتنی فضیلت اللہ نے دی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو کچھ نام بتائے، کچھ نام سکھائے، اور پھر آدم سے وہ نام پوچھے تو آدم نے وہ نام بتا دیے، اور جب فرشتوں سے پوچھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، ہم اتنا ہی جانتے جتنا آپ نے ہمیں بتا دیا۔ تو وہ تب فرشتوں کو سمجھ آیا کہ اچھا، جو آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت عطا فرمائی ہے فرشتوں سے، یعنی فرشتوں سے بھی زیادہ علم آدم کو دیا۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں سورہ دوحان میں کہ بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو جہان والوں سے علم کی بنا پر منتخب کیا، یعنی اس علم کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، تو یہ فضیلت ہم نے بھی سمجھنی ہے کہ ہم نے بھی علم حاصل کرنا ہے۔ کوئی بھی علم ہے، سب سے پہلا جو علم ہے، چاہے آپ دنیا کا حاصل کریں، کوئی بھی علم آپ حاصل کریں، لیکن سب سے پہلا علم جو حاصل کرنا ہے وہ ہم نے اپنے دین کا حاصل کرنا ہے، اور دین کو ہم نے پرائورٹی پہ رکھنا ہے۔ اور وہ دین کا علم ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ کتاب پڑھ کے، قرآن مجید پڑھ کے۔ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں دین کا علم حاصل ہوگا، اور جب آپ کو دین کا علم حاصل ہو گیا، قرآن کا علم حاصل ہو گیا، تو آپ کو سارے باقی علم بھی حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن پہلا سٹیپ آپ نے لینا ہے کہ ہم نے دین کو سمجھنا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ نعمتیں یاد کریں جو میں نے تم پر کی۔ وہ نعمتیں کیا تھی؟ کہ رسول بھیجے تھے، کتابیں نازل کی تھی، اور اسی طرح جب سورہ معاہدہ میں موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم پر اللہ نے جو احسان کیا ہے ان کو یاد کرو، اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ یعنی کہ آپ یہاں سے یاد رکھیے گا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو انہیں اپنے زمانے کے لوگوں کے مقابلے میں بادشاہت، رسولوں اور کتابوں کی صورت میں دی گئی تھی۔ اور یاد یہ بھی رکھیں کہ ہر زمانے کا ایک اپنا عالم ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تمہیں میں نے فضیلت دی ہے، اس زمانے کے لحاظ سے بات ہوئی ہے کہ اس زمانے میں تمہیں تمام جہانوں، ہر زمانے کا اپنا ایک عالم ہوتا ہے، اس جہان میں تمہیں تمام لوگوں پہ میں نے فضیلت دی تھی، جبکہ جو امت محمدیہ ہے وہ بنی اسرائیل سے افضل ہے۔ بنی اسرائیل کو صرف اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت حاصل تھی، جبکہ امت محمدیہ ان سے بھی افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے خطاب ہو کر فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے سورہ آل عمران میں، اے مومنو، جتنی امتیں لوگوں میں پیدا ہوئی تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ تو یہاں پر جو چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں یاد کرا کے رہا ہے کہ جو ان کو دی، اور ان کو فضیلت دی۔ کتنی بڑی فضیلت دی تھی کہ تمام اس وقت کے تمام جہانوں پر، تمام لوگوں پر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، کس کام کے لیے چنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنی نعمتیں دی تھی وہ کس لیے دی تھی؟ تاکہ وہ دین کا کام کر سکیں، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچا سکیں، دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، دین کے لیے کام کریں، لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا، وہ بھٹک گئے۔ اور یہ سارے ہم آگے پڑھیں گے سورہ البقرہ میں کہ کیسے بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات کیے، لیکن یہ قوم بالکل بھی سدھرنے والی نہیں تھی، اور انہوں نے بالکل بھی وہ کام نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا گیا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 70ویں امت ہو تو تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان تمام امتوں کے مقابلے میں بہتر اور معزز ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے آج جو آیت پڑھی ہے آیت نمبر 47. آج ہم اتنی ہی تفسیر پڑھیں گے, آیت نمبر 47 ہی پڑھیں گے, کہ جس میں بنی اسرائیل کو ان کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے, جو انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے تھے وہ بھی بتائیں گے, اور اس کے مختصر جو انعامات تھے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. مزید تفصیل اس کی آگے بھی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی, ان میں رسول بھیجے, ان کو بہت انعامات سے نوازا, ان پہ من و سلوہ آسمان سے کھانا ان کے لیے اتارا, ان کے لیے چشمے یہ جاری کیے, اور ان کے اوپر بادلوں کے سائے کیے, ان کو اتنے زیادہ انعامات دیے, لیکن انہوں نے وہی کام نہیں کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو امت محمدیہ پیدا کیا تھا اس کے ذمہ بھی ایک کام ہے, اور وہ کام کیا ہے وہ آپ کو اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے. وہ کام ہے اللہ کے دین کا کام. یہ دین کا کام ہم نے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا, ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی ہو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے, ہم نے یہ کام کرنا ہے, اور یہ کام صرف میرا نہیں ہے, یہ کام صرف آپ کا نہیں ہے, ہم سب کا کام ہے. اور یہ کام صرف ہمارے علماء کا نہیں ہے, یہ کام صرف ان کا نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا. علم آپ کو بھی حاصل ہے, اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. جیسے میں کوشش کر رہی ہوں اسی طرح آپ نے بھی کوشش کرنی ہے. اور اگر آپ مجھ سے کچھ سن رہے ہیں تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور آگے پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے ملتے ہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.